گھر میں جیسے تہوار کی سی فضا تھی، بڑے صحن میں بچوں کی چہچہاہٹ، عورتوں کی ہنسی مذاق، کچن سے اٹھتی بھاپ اور درمیان میں کچھ لڑکیاں کبھی آئینے کے سامنے بال سنوارتی تو کبھی موبائل کے کیمرے سے سیلفی لیتی تھی۔ سب کی زبان پر ایک ہی نام تھا، شازم۔ یار شازم آ رہا ہے، واہ مزہ آ جائے گا، نیہا نے چہکتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور اس بار تو پورے 2 سال بعد آ رہا ہے، سنا ہے بہت چینج ہو گیا ہے۔ ہوگا بھی، لندن سے پڑھ کر آ رہا ہے آخر۔ باتوں باتوں میں منصوبے بننے لگے، کرکٹ میچ رکھیں گے نا اگلے ہفتے۔ ہاں یار، اور وہ پرانی سڑک والی فوٹو شوٹ بھی تو کرنی ہے۔ اور ہاں، شازم سے کہنا وہ اپنی نئی کیمرہ ٹیکنیک ہمیں بھی سکھائے۔ ان سب کی باتوں کے درمیان ہانیہ چپ چاپ بیٹھی تھی، اس کی نظریں کبھی کتاب پر جاتی، کبھی سامنے ہنستی کھیلتی کزنس پر۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، جیسے کوئی بات اندر ہی اندر کھول رہی ہو، مگر زبان پر نہیں آتی تھی۔ آخر اس نے بنا کسی تمہید کے کہہ ہی دیا، اس آوارہ سے کوئی پاگل ہی شادی کرے گا۔ ایک دم سناٹا چھا گیا۔ چند لمحوں کو سب کی نظریں ہانیہ پر جم گئی، جیسے اس نے کوئی بات بڑی کہتی ہو۔ نیہا نے چونک کر پوچھا، کیا کہا تم نے؟ ہانیہ نے کاندھے اچکائے، جو سچ ہے وہی کہا ہے، لندن میں رہ کر آ رہا ہے اور تم لوگ ایسے خوش ہو رہے ہو جیسے کوئی ولی اللہ واپس آ رہا ہے۔ ماحول تھوڑا بوجھل ہو گیا۔ رابعہ نے نرمی سے کہا، ہانی ایسا تو نہ کہو، وہ ہمارا کزن ہے۔ کزن ہونا ہی کافی نہیں ہوتا، کردار بھی دیکھنا پڑتا ہے، ہانیہ نے بے نیازی سے کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ رابعہ، نیہا اور باقی لڑکیاں حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی۔ اگلی صبح گھر میں چہل پہل اور بڑھ چکی تھی، ذہن کی صفائی ہو رہی تھی، ہال میں پردے بدلے جا رہے تھے اور مہمان خانے میں نیا قالین بچھایا جا رہا تھا۔ سب کی نظریں دروازے پر لگی تھی۔ گاڑی آ گئی، دروازے کے باہر سے آواز آئی تو سب بچے دوڑتے ہوئے باہر نکلے۔ شازم نے گاڑی سے اترتے ہی سب کو گلے لگایا، ہنسا مذاق کیا اور اندر آ کر تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد سب کو اپنے تحفے نکال کر دیے۔ لڑکیوں کو پرفیومز، لڑکوں کو واچز، بچوں کو چاکلیٹس۔ یار واقعی چینج ہو گیا ہے یہ بندہ، احد نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا۔ رات کو کھانے کی میز پر شازم نے سب سے گپ شپ کی، سوال پر سوال، ہنسی مذاق، یادیں تازہ۔ سب کچھ نارمل چل رہا تھا، صرف ہانیہ نے کھانے کی پلیٹ چپ چاپ ختم کی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شازم نے لمحے بھر کو اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے الجھن آئی، مگر وہ پھر باتوں میں مشغول ہو گیا۔ اگلے دن صبح جب سب ناشتے پر جمع تھے تب وہ بات پھٹ پڑی، ویسے شازم بھائی، آپ کی آمد سے پہلے ہانیہ آپ کا ذکر خوب کر رہی تھی، نیہا نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ شازم نے دلچسپی سے دیکھا، اچھا کیا کہا اس نے؟ نیہا نے رابعہ کی طرف دیکھا جیسے اشارہ کر رہی ہو کہ اب تو بتا ہی دو۔ رابعہ نے ہنستے ہوئے کہا، بس یوں ہی، وہ بولی کہ اس آوارہ سے کوئی پاگل ہی شادی کرے گی۔ کمرے کو ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ شازم کے چہرے پر حیرت کا تاثر آیا اور پھر وہ ہنسا، اوہ واہ واہ، بڑی اچھی رائے ہے اس کی میرے بارے میں۔ آہت نے بات سنبھالی، یار تم تو جانتے ہو ہانیہ ویسے ہی تھوڑی سی بدگمان طبیعت کی ہے، دل پر مت لو۔ شازم ہنسا ضرور مگر دل میں کچھ چبھ سا گیا۔ نہیں یار، برا تو نہیں لگا، بس حیرت ہوئی ہے۔ شام کو جب سب کزنز کرکٹ کھیلنے لگے تب شازم نے ایک بار پھر ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ ہانیہ نہیں آئی؟ نیہا نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، وہ تمہارے آوارہ پن سے ڈرتی ہے شاید۔ سب ہنسنے لگے۔ شازم بھی مسکرا دیا، مگر اس کی نگاہ دور صحن کے اندھیرے کے کونے پر ٹکی تھی، جیسے وہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہو یا شاید اپنے بارے میں بنائے گئے اس نئے تاثر کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کسی نے نہیں دیکھا کہ اس کی مسکراہٹ کے پیچھے ایک خراش چھپی تھی، پہلا وار ہو چکا تھا۔ صبح ناشتے کی میز پر شازم حسب معمول سب کو اپنے قصے سنا رہا تھا۔ یار وہاں کے لوگ تو بڑے ڈسپلن والے ہیں، وقت کی پابندی ان کے خون میں ہے، اور لڑکیاں؟ احد نے آنکھ دباتے ہوئے پوچھا۔ شازم ہنس کر بولا، بہت فرینک ہوتی ہیں، مگر بس یار اتنا سمجھ لو کہ وہاں رہ کر بندے کی سادگی ختم ہو جاتی ہے۔ سب کہے لگا کر ہنسنے لگے۔ نیہا نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا، ہانیہ تو کہتی ہے تم پہلے ہی آوارہ ہو گئے ہو، اب پتہ نہیں وہاں کیا بن کے آئے ہو۔ یہ جملہ سن کر شازم کے چہرے پر ہنسی آ گئی، لیکن ایک پل کو خاموش بھی ہو گیا۔ پھر چائے کا گھونٹ لے کر بولا، پہلے تو یہ بتاؤ وہ آتی کیوں نہیں؟ 2 دن ہو گئے، ایک بار بھی کھل کر بات نہیں کی۔ رابعہ بولی، اس کی فطرت ایسی ہی ہے، تنہائی پسند، خاموش، ذرا سا الگ رہتی ہے سب سے، اور ہٹ درم بھی۔ نیہا نے فوراً اضافہ کیا۔ احد نے ہنستے ہوئے کہا، کبھی کبھی تو لگتا ہے وہ کسی اور دنیا کی مخلوق ہے، نہ سیلفی، نہ ویڈیو، نہ ریلز، نہ کرکٹ، بس یا تو کتاب یا چھت پر جا کر خاموشی سے بیٹھ جانا۔
شاذم نے مسکراتے ہوئے کہا، اسے اندازہ بھی نہیں کہ وہ جتنا چھپنے کی کوشش کرتی ہے اتنا ہی نمایاں ہو جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی، نیہا نے کہا، اب تم ہی کچھ کرو، باہر نکالو اسے۔ باتوں باتوں میں کزنس نے کرکٹ کا پلان بنایا۔ پچھلی حویلی میں ایک بڑا سا صحن تھا جہاں بچپن کی کئی یادیں دفن تھیں۔ شاذم، احد، علی، نیہا، رابعہ سب کھیلنے لگے۔ گرمی میں سب کے چہرے پسینے سے تر تھے لیکن جوش عروج پر تھا۔ کسی نے کہا، یار ہانیہ کو بلاؤ نا، وہ بھی کھیلا کرتی تھی بچپن میں۔ نیہا نے ہنستے ہوئے کہا، کھیلا کرتی تھی، اب تو جیسے خود کو راجکماری سمجھتی ہے، بس خاموشی اور سنجیدگی کے خول میں چھپی رہتی ہے۔ شاذم بیٹ گھماتے ہوئے بولا، اچھا تو اس کا یہ انداز مستقل ہے یا میرے آنے کے بعد اپڈیٹ ہوا ہے؟ سب ہنس پڑے۔ تمہارے آنے سے پہلے بھی ایسی ہی تھی، رابعہ نے جواب دیا، بس تمہیں زیادہ نظر نہیں آ رہی اس لیے تمہیں لے کر وہ خاصی اوپینینٹ ہے۔ اوہ وہی آوارہ والی رائے، شاذم نے مزاح میں کہا۔ ہاں بھائی، اور بڑی کانفیڈنٹلی کہی تھی جیسے سچائی کے مندر سے نکلی ہو، احد نے قہقہا مارا۔ شاذم نے بیٹ نیچے رکھا اور پانی کی بوتل کھولتے ہوئے بولا، ویسے مزے کی بات ہے، میں وہاں اتنے لوگوں میں رہا، کوئی مجھے نہ جانا نہ پہچانا، اور یہاں آتے ہی پہلی پہچان آوارہ کے طور پر ہوئی۔ علی نے کاندھے اچکائے، ایسا ہی ہے، لوگ سنی سنائی باتوں پر جلدی یقین کر لیتے ہیں، خاص کر جب بندہ باہر سے آ رہا ہو۔ کھیل ختم ہوا تو سب سائے میں بیٹھ گئے۔ رابعہ نے چپس کا پیکٹ نکالا اور سب میں بانٹ دیا۔ یار ہانیہ کو بھی بلا لیتے، علی نے ایک بار پھر کہا۔ نہیں آئے گی وہ، نیہا نے کہا، میں نے پوچھا تھا، صاف انکار کر دیا، کہنے لگی شور برداشت نہیں ہوتا۔ شاذم ایک لمحے کو چپ ہوا، پھر آہستہ سے بولا، میں لے آؤں گا اسے باہر۔ سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ کیا مطلب؟ نیہا نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، مطلب جو کہا ہے وہی، اسے کھینچ کر نہیں، بات سے، کسی طریقے سے، بس یہ گیم اب زیادہ دلچسپ ہو گیا ہے۔ شاذم کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ اچھا جی، پھر تو ہم دیکھیں گے، احد نے کہا۔ اگر ہانیہ باہر آ گئی تمہارے بلانے پر تو تمہیں مان لیں گے، چیلنج قبول ہے، شاذم نے مسکرا کر کہا۔ ادھر ہانیہ اوپر چھت پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ نیچے سے سب کی آوازیں آ رہی تھی، قہقہے، شور، بال کی ضرب، ہر چیز صاف سنائی دے رہی تھی، مگر وہ خود کو الگ رکھے بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلا، نیہا اندر آئی۔ تم نیچے کیوں نہیں آئی؟ دل نے چاہا، ہانیہ نے مختصر جواب دیا۔ سب تمہیں یاد کر رہے تھے اور خاص طور پر تمہارے آوارہ کزن کو بڑا شوق چڑھا ہے تمہیں باہر نکالنے کا۔ ہانیہ نے چونک کر نیہا کی طرف دیکھا۔ کیا؟ ہاں، اس نے کہا ہے وہ خود لے کر آئے گا تمہیں۔ ہانیہ نے ایک طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، خود لے آئے گا؟ بہت اوور کانفیڈنٹ ہو گیا ہے لگتا ہے۔ نیہا ہنستی ہوئی باہر نکل گئی۔ ہانیہ کی ہنسی مگر جلد ہی چپ ہو گئی۔ شاذم کی چالاک نظریں کچھ دنوں سے ایک ہی ہدف پر مرکوز تھیں، کزنز کے درمیان ہنسی، مذاق، کھیل، تماشے۔ ہر لمحے وہ کسی نہ کسی بہانے ہانیہ کا تذکرہ نکال ہی لیتا تھا، کبھی کسی کو چھیڑتا، کبھی خود چھیڑا جاتا، مگر اس کی دلچسپی کا محور وہی رہتی۔ رات کا وقت اور سب لوگ اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ حویلی کے لمبے برآمدے خاموش تھے، ہلکی روشنیوں میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک باقی تھی۔ شاذم نے آہستہ سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، دھیما سا قدم رکھتا وہ سیدھا ہانیہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا، اندر داخل ہوتے ہی اس نے ایک پل کو ارد گرد کا جائزہ لیا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی اور ایک کونے میں واش روم کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ مسکرایا، خاموشی سے لائٹ آف کی، دروازے کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا، ہانیہ گیلے بالوں، ڈھیلے ڈھالے سوٹ اور بغیر دوپٹے کے اندر داخل ہوئی۔ جیسے ہی 2 قدم آگے بڑھی، اچانک پیچھے سے آواز آئی، ہاؤ آہ! ہانیہ کی چیخ نکل گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹی، کمرے میں اندھیرا تھا۔ شاذم زور سے ہنسا اور لائٹ آن کر دی۔ روشنی ہوتے ہی وہ چند لمحوں کو ساکت ہو گیا۔ ہانیہ اس کے سامنے کھڑی تھی، بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، شرٹ گیلی ہو کر بدن سے چپکی ہوئی تھی، چہرہ خوفزدہ اور حیرت زدہ۔ شاذم کی ہنسی بند ہو گئی، سانس جیسے تھم سا گیا۔ ہانیہ نے فوراً رخ موڑا اور بغیر ایک لفظ کہے واش روم واپس گھس گئی۔ شاذم نے کچھ کہنا چاہا، قدم آگے بڑھایا، پھر رک گیا۔ ایک لمحہ، پھر دوسرا، مگر اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ وہ خاموشی سے پلٹا اور دروازہ بند کر کے کمرے سے نکل گیا، اور کمرے میں پہنچ کر وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن معمول سے تیز تھی۔ کیا تھا یہ؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ بس ایک شرارت تھی، لیکن اس پل اگلی صبح ناشتے پر ہانیہ موجود نہیں تھی۔ کسی نے ذکر نہیں کیا، کسی نے پوچھا نہیں۔ شاذم خود بھی خاموش رہا، مگر جب دوپہر کا وہ نیچے لان میں بیٹھا ہوا تھا تب نیہا آئی۔ تم نے کچھ کیا ہے کیا؟ شاذم نے چونک کر نیہا کو دیکھا۔ کیا مطلب؟
ہانیہ آج بہت خاموش ہے اور تمہیں اوائڈ کر رہی ہے. پہلے بھی یہی کرتی تھی. نہیں، آج کچھ الگ ہے. چپ سی، نظریں نہیں ملاتی جیسے کچھ ہوا ہو. شاذم نے بات ٹالنے کی کوشش کی. تم ہر بات میں مسالہ کیوں ڈھونڈتی ہو؟ نیہا نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا، پھر کاندھے اچکائے اور چلی گئی. اگلے دن دوپہر کو ہانیہ لان کے کونے میں بیٹھ کر کوئی ناول پڑھ رہی تھی. دور سے دیکھ کر کوئی بھی سمجھ سکتا تھا کہ وہ کسی سے نہیں ملنا چاہتی. شاذم اس کے قریب گیا مگر فاصلے پر رک گیا. ہیلو. ہانیہ نے کتاب سے نظر اٹھائی. اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا. کل رات کے لیے سوری، مذاق تھا، ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. ہانیہ خاموش رہی، بس نظریں نیچے کر لیں. میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، بس یہ جان لو کہ اگر برا لگا تو واقعی معذرت. وہ ایک لمحہ کھڑا رہا، پھر واپس پلٹ گیا. ہانیہ کی آنکھوں نے اسے جاتے دیکھا، پھر کتاب کی طرف پلٹ گئی، مگر صفحہ پلٹنے سے پہلے وہ چند لمحے یوں ہی ساکت بیٹھی رہی. شام کو جب سب چھت پر گئے پتنگ بازی کے لیے تب ہانیہ نیچے ہی رہی. نیہا نے جاتے ہوئے آواز دی. ہانیہ آ رہی ہو؟ نہیں، مائیگرین ہو رہا ہے. شاذم چھت پر موجود سب کزنز کے درمیان کھڑا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار نیچے جاتی تھیں. احد نے پتنگ چھوڑتے ہوئے کہا. ہانیہ آئے گی نہیں، مان لو. شاذم نے کوئی جواب نہیں دیا، بس آسمان پر نظریں جمائے رہا. 2 دن گزر چکے تھے. ہانیہ کی خاموشی جیسے گھر کی فضا میں گونجنے لگی تھی. وہ کھانے کے وقت آتی، چپ کر کے بیٹھتی اور چپ چاپ چلی جاتی. کزنز بھی اب اس سے زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے. شاید سب نے محسوس کر لیا تھا کہ کچھ بدلا ہے. شاذم نے اب تک کسی کو کچھ نہیں بتایا، نہ نیہا کو، نہ آہد کو، نہ کسی اور کو. بس ایک بار نیہا نے پھر پوچھا. اس دن کیا ہوا تھا؟ تم کچھ بدلے بدلے لگ رہے ہو. شاذم نے مسکرا کر ڈال دیا. کچھ بھی نہیں، تھکا ہوا ہوں شاید. لیکن وہ تھکا ہوا نہیں تھا، الجھا ہوا تھا. اس دن شام کو جب سب لاؤنج میں بیٹھے تھے، ہانیہ تکیے سے ٹیک لگائے کتاب پڑھ رہی تھی. باقی سب ٹی وی دیکھ رہے تھے. شور، ہنسی، تبصرے. شاذم اندر داخل ہوا تو ایک لمحے کو نظر ہانیہ پر پڑی. اس نے کتاب پر نظریں جمائے رکھی، مگر وہ جانتی تھی کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے. شاذم نے ریموٹ اٹھایا، ٹی وی کی آواز بند کی. سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. بس یار، بہت ہوا، اب تھوڑا دماغ کا چین چاہیے. نیہا نے ناک چڑھائی. ابھی تو کلائمیکس چل رہا تھا. میرے لیے تو کلائمیکس یہاں بیٹھا ہے. شاذم نے ہانیہ کی طرف اشارہ کیا. سب ایک دم ساکت ہو گئے. وہ محترمہ جنہوں نے مجھے آوارہ کہا اب بھی سمجھتی ہیں کہ میں قابل توجہ نہیں ہوں. رابعہ نے دھیرے سے کہا. چھوڑو شاذم، جانے دو نا. نہیں، جانے کا وقت گزر چکا، اب تو بات کھلنی چاہیے. ہانیہ نے آہستگی سے کتاب بند کی اور بنا کچھ کہے اٹھ کر جانے لگی. شاذم نے 2 قدم میں راستہ روک لیا. جا رہی ہو؟ جواب نہیں دینا. کسی بھی شخص کے کردار پر میری رائے دینے کا حق مجھے ہے. ہانیہ نے پرسکون مگر مضبوط لہجے میں کہا. رائے یا فیصلہ؟ فرق تمہیں سمجھنا بیکار ہے. چلو سمجھا دو. یہ کہہ کر شاذم نے اس کی کلائی پکڑی. ہانیہ نے فوراً جھٹک دی. دور رہو مجھ سے. کیوں؟ ڈر لگتا ہے یا کہیں وہی سچ ثابت نہ ہو جائے جو تم نے میرے بارے میں کہا ہے؟ تم خود کو جو ثابت کر رہے ہو وہی میرے لفظوں کی سچائی ہے. ہانیہ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا. کچن میں کھڑے احد نے آہستہ سے نیہا کو کہا. یار کچھ زیادہ ہو رہا ہے. ہاں، میں داجی کو بلا کر لاتی ہوں. نہیں، رک جاؤ. شاذم نے سن لیا تھا. اس نے ایک قدم اور بڑھایا. اب وہ بالکل ہانیہ کے سامنے تھا. تم سمجھتی ہو میں آوارہ ہوں؟ ٹھیک ہے، آج دکھاتا ہوں تمہیں کہ آوارگی اصل میں کیسی ہوتی ہے. اس کے لہجے میں عجیب سا طنز تھا اور آنکھوں میں وہی دھند جیسے ہانیہ پہلے بھی ایک بار دیکھ چکی تھی. ہانیہ نے پیچھے ہٹتے ہوئے میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھایا. پی لو، شاید تمہارے اندر کی وحشت ٹھنڈی ہو جائے. شاذم نے گلاس لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر ہانیہ نے غصے میں وہی گلاس اس کے چہرے پر دے مارا. پانی اس کے چہرے، شرٹ اور ہاتھوں پر گرا. گلاس نیچے فرش پر گر کر ٹوٹا. پورے لاؤنج میں سناٹا چھا گیا. شاذم نے اپنی شرٹ کے بازو سے چہرہ صاف کیا، پھر دھیرے سے نظریں ہانیہ پر جمائیں. کوئی آواز، کوئی جملہ نہیں، صرف ایک نظر ایسی جیسے برف کی ہو یا دہکتے انگارے کی. اس نے کچھ نہیں کہا. ایک پل کو کھڑا رہا اور پھر چپ چاپ پلٹ کر باہر نکل گیا. کسی نے اسے نہیں روکا. ہانیہ بھی ساکت کھڑی رہی. نیہا نے کانپتی آواز میں کہا. یہ تم نے کیا کر دیا ہانیہ؟ جو اسے دکھانا تھا وہ میں نے دکھا دیا. اس رات شاذم نے کسی سے بات نہیں کی. اپنے کمرے میں بند وہ گیلے کپڑوں میں ہی بیڈ پر لیٹ گیا. چھت کو گھورتے ہوئے صرف ایک جملہ اس کے دماغ میں بار بار گونجتا رہا. تمہیں لگتا ہے میں آوارہ ہوں؟ اچھا، اب تمہیں آوارگی دکھاؤں گا. دل میں وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اب یہ صرف ایک ذاتی تعصب کا مسئلہ نہیں رہا، اب یہ انا کا کھیل بن چکا ہے.
اور اس کھیل میں وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ جب سب افراد حویلی کے بڑے دالان میں ناشتہ کر رہے تھے تب داجی کی مخصوص چھڑی کی ٹک ٹک سنائی دی۔ سب خود بخود سنجیدہ ہو گئے۔ داجی کی موجودگی ویسے بھی ہر بات کو رسمی سا بنا دیتی تھی۔ اس کے ساتھ شاذم بھی بیٹھا تھا مگر آج وہ غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ شاذم، تمہارے لندن جانے سے پہلے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، داجی نے صاف گوئی سے آغاز کیا۔ سب کی نظریں ان دونوں پر جمی تھیں۔ جی داجی، حکم کریں۔ شاذم نے سر جھکایا۔ تمہاری عمر اور پوزیشن دیکھ کر ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ تم اب گھر بسا لو۔ خاندان کی بیٹی ہو، سب تمہیں جانتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ اب یہ بتاؤ تم خود کس کا نام لوگے؟ کچھ لمحے شاذم خاموش رہا، پھر اس نے سر اٹھایا، نگاہیں داجی سے ملائیں اور کہا ہانیہ۔ گویا برتنوں کی آواز رک گئی ہو۔ سب چہرے ایک ساتھ حیرت سے اس کی طرف مڑ گئے۔ کمرے میں خاموشی کی ایک دبیز تہ پھیل گئی۔ نیہا کے ہاتھ سے چائے کا چمچ گرا۔ آہت نے رابعہ کی طرف دیکھا جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ رابعہ کی آنکھیں بھی پھیل گئیں اور وہ دھیرے سے بولی، ہانیہ۔ داجی نے ایک پل کو توقف کیا جیسے کچھ پرکھ رہے ہوں، پھر دھیمے سے بولے، تم نے اچھی طرح سوچ لیا ہے؟ عمر کا فرق، فطرت کا فرق۔ جی داجی، میں نے بہت سوچ سمجھ کر کہا ہے۔ داجی نے ہاں میں سر ہلایا، پھر سب کی طرف دیکھ کر باقاعدہ اعلان کر دیا، بس پھر ہم نے فیصلہ کر لیا، شاذم اور ہانیہ کا رشتہ طے ہے۔ شاذم پرسکون بیٹھا رہا لیکن باقی سب پر جیسے بم گر گیا ہو۔ نیہا نے منہ کھولا پھر بند کر لیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ماں کے اشارے پر چپ ہو گئی۔ ادھر ہانیہ اس وقت چھت پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی جب نیہا نے آ کر ساری خبر سنائی۔ وہ پہلے تو خاموش رہی، پھر جیسے اچانک الفاظ پھٹ پڑے، کیا؟ میرا اور شاذم کا؟ یہ کیسا مذاق ہے؟ مذاق نہیں، فیصلہ ہو چکا ہے۔ داجی نے سب کے سامنے اعلان کر دیا ہے۔ ہانیہ نے کتاب زور سے بند کی۔ میں ماننے والی نہیں، یہ سب میرے بغیر کیسے طے ہو سکتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ تمہیں پتہ ہے نا داجی کے فیصلے پر کوئی حرف نہیں آتا۔ ہانیہ سیڑھیاں پھلانگتی نیچے اتری اور سیدھا داجی کے کمرے میں پہنچی۔ دروازے پر دستک دی، جواب کا انتظار کیے بغیر اندر چلی گئی۔ داجی، مجھے کچھ کہنا ہے، کہو۔ داجی نے چشمہ اتار کر رکھا۔ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں۔ شاذم کے ساتھ میری سوچ، میری فطرت سب الگ ہے۔ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ داجی نے کچھ لمحے غور سے اسے دیکھا، پھر نرمی سے بولے، بیٹا، ہم نے یہ فیصلہ تمہاری بھلائی کے لیے ہی کیا ہے۔ شاذم ہمارے گھر کا قابل فخر لڑکا ہے، تم دونوں کا جوڑ بن سکتا ہے، وقت کے ساتھ سب بہتر ہو جائے گا۔ نہیں داجی، آپ شاید نہیں جانتے کہ میں سب جانتا ہوں۔ داجی نے جملہ کاٹ دیا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں اس کے لیے بدگمانی ہے جو وقت کے ساتھ دور ہو جائے گی۔ ہانیہ کے لب کپ کپائے مگر وہ کچھ کہے بغیر پلٹ گئی۔ باہر آ کر سیدھا وہ اپنے کمرے میں گئی، دروازہ بند کیا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ نیہا اور رابعہ کچھ دیر بعد اندر آئیں۔ ہانی، بس کر دو، اب مزاحمت کا کوئی فائدہ نہیں، تم جانتی ہو داجی کا فیصلہ پتھر پر لکیر ہوتا ہے۔ نیہا نے کہا، تمہیں اپنی زندگی میں پتھر پر لکھ دوں؟ رابعہ نے آہستہ سے کہا، ہم نے بھی بہت کچھ چپ چاپ قبول کیا ہے، تم بھی کر لو گی، لیکن میں نہیں ہوں تم جیسی۔ ہانیہ کی آواز بھرا گئی۔ اسی دن شام کو سب رشتہ داروں کو بلا کر رسمی اعلان کر دیا گیا۔ داجی خود سب کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، ہم نے شاذم اور ہانیہ کا نکاح طے کر دیا ہے، 2 ہفتے بعد نکاح ہوگا۔ ایک کزن نے زیر لب کہا، یہ تو سب سے چھوٹی ہے، ابھی اسکول بھی ہے۔ دوسری نے سرگوشی کی، شاذم جیسے لڑکے کے لیے ہم سب تھیں مگر اسے وہ ملی جس سے ہمیشہ دور بھاگتی تھی۔ رنج، حیرت، چپ چپ آہیں، یہ سب فضا میں تیرنے لگا۔ نکاح کی تاریخ قریب آ رہی تھی اور گھر میں دن رات تیاریاں جاری تھیں۔ داجی کی مرضی تھی کہ نکاح سادہ ہو مگر شاذم نے ضد کی کہ تقریب بڑی ہونی چاہیے۔ میرا پہلا اور آخری نکاح ہے، کم از کم یاد تو ہو، اس نے کہہ کر سب کو خاموش کر دیا۔ ہانیہ کے لیے ہر دن بوجھ بن رہا تھا۔ کتابوں سے ناطہ ٹوٹ چکا تھا، وہ خود کو جیسے کسی اور زندگی میں قید محسوس کر رہی تھی۔ تقریب سے ایک دن پہلے شام کو سب لڑکیاں ہانیہ کے کمرے میں بیٹھی تھیں۔ ہاتھوں پر مہندی لگ رہی تھی، گانے بج رہے تھے۔ نیہا نے مسکرا کر کہا، تمہارا شوہر تو بہت سمارٹ ہے، لکی ہو تم۔ ہانیہ نے کچھ نہ کہا، مسکراہٹ کے بجائے اس کے چہرے پر ایک سرد سکوت تھا۔ نکاح کا دن آئے تو حویلی روشنیوں سے جگمگا اٹھی۔ کزنز، رشتہ دار، پڑوسی، ہر کوئی خوشی میں شریک تھا۔ بڑی دیگیں پک رہی تھیں، ہال میں پھولوں کی خوشبو، بچوں کا شور اور درمیان میں ہانیہ، سرخ جوڑے میں سجی، خاموش، ساکت۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا۔ قبول ہے کی آواز پر ہانیہ نے بمشکل لب ہلائے۔ شاذم نے زور سے کہا، قبول ہے۔ نکاح کے بعد تصویریں، مبارکبادیں اور رسمی مسکراہٹیں، سب کچھ ایک فلمی سین کی طرح چل رہا تھا۔
رات گئے جب مہمان رخصت ہونے لگے تو اچانک شاذم داجی کے پاس گیا. داجی مجھے ایک بات کرنی ہے. ہاں کہو. میری گزارش ہے رخصتی آج ہی کر دیں. کمرے میں جیسے وقت رک گیا. کیا کہہ رہے ہو؟ داجی نے حیرت سے پوچھا. جی داجی میں چند دن بعد لندن واپس جا رہا ہوں. کمپنی نے ایک دم کال کی ہے. 6 سال کا معاہدہ ہے. واپس آنا مشکل ہوگا اور اگر بیوی ادھر ہو اور میں اکیلا وہاں. آپ سمجھ سکتے ہیں نا مرد ہوں کب تک صبر کر سکتا ہوں. سب سننے والے ساکت. کوئی کچھ بول نہیں رہا تھا. تمہیں یہ سب پہلے نہیں پتا تھا؟ داجی نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا. مگر میں چاہتا تھا سب خوش ہے شور نہ ہو. اگر آپ کو لگتا ہے میں اکیلا رہ کر بھی مکمل وفادار رہوں گا تو آپ کی مرضی. کچھ لمحے کے لیے داجی خاموش رہے. پھر آہستہ سے کہا ٹھیک ہے اگر تم یہی چاہتے ہو تو رخصتی آج ہی ہوگی. ہانیہ کو جب بتایا گیا تو وہ تو جیسے سن ہو گئی. نیہا دوڑی آئی. ہانیہ رخصتی ابھی ہو رہی ہے جلدی کرو سب انتظار کر رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہانیہ نے کانپتی آواز میں کہا. ہمیں بھی ابھی پتہ چلا ہے. شاذم نے کہا ہے وہ کل جا رہا ہے. داجی نے اجازت دے دی ہے. ہانیہ نے آنکھیں بند کر لیں. اس کے ہاتھوں کی مہندی ابھی خشک نہیں ہوئی تھی اور زندگی اچانک کسی اور راستے پر لے جا رہی تھی. آدھی رات کے وقت ہانیہ کو رخصت کر کے ایک سجی ہوئی گاڑی میں بٹھایا گیا. سب خواتین رو رہی تھیں. مرد حضرات تسلیاں دے رہے تھے اور شاذم خاموش بیٹھا بس باہر دیکھ رہا تھا. یہ رخصتی صرف ایک رسم نہیں تھی. ایک مکمل سازش کا انجام تھا. نکاح کا اعلان دھمکی اور پھر فوراً رخصتی کا فیصلہ. یہ شاذم کی ضد تھی جس کے آگے سب فیصلے جھک گئے تھے. کمرے میں نیم اندھیرا تھا. سفید دیواروں پر ہانیہ کے سجے جوڑے کا عکس پڑ رہا تھا. وہ بیڈ پر بیٹھی دوپٹے سے سر ڈھکا ہوا تھا اور آنکھیں مسلسل دروازے پر جمی ہوئی تھی. لب کام رہے تھے. کمرے میں نیم اندھیرا تھا. سفید دیواروں پر ہانیہ کے سجے جوڑے کا عکس پڑ رہا تھا. وہ بیڈ پر بیٹھی تھی دوپٹے سے سر ڈھکا ہوا. آنکھیں مسلسل دروازے پر جمی ہوئی تھی. لب کانپ رہے تھے اور ہاتھ بار بار دوپٹے کے پلو کو مروڑ رہے تھے. دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا اور شاذم اندر داخل ہوا. چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان اور آنکھوں میں تھکن کے بجائے ایک الگ سی روشنی تھی. ہانیہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی آگے بڑھی اور دونوں ہاتھ جوڑ کر بولی پلیز پلیز شاذم ایسا مت کرو. مجھے کچھ وقت دے دو. میں ابھی تیار نہیں. میری بات سنو. شاذم آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا اس کے بالکل قریب آیا. اس کے ہاتھوں کو ایک جھٹکے سے نیچے کیا اور تلخ لہجے میں بولا اب بہت دیر ہو چکی ہے ہانیہ. اب بات ماننے یا نہ ماننے کا تو سوال ہی نہیں. تم جانتے ہو میں نے یہ رشتہ نہیں چاہا تھا. میں نے تو صرف اعتراض کیا تھا. لفظ کہا تھا. تم نے بدلہ لینا تھا تو اور طریقے بھی تھے. نہیں تم نے جو لفظ استعمال کیا اس کا جواب صرف یہی تھا. تم نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی. اب میں تمہارے وجود پر نشان چھوڑوں گا. مت کرو پلیز. میں مر جاؤں گی. ہانیہ کی آواز رند گئی. نہیں مرو گی. زندہ رہو گی تاکہ تمہیں یاد رہے کہ زبان کی چوٹ کیسے لوٹتی ہے. شاذم نے اسے بازو سے پکڑا. وہ مزاحمت کرتی رہی مگر شاذم کے ہاتھ مضبوط تھے اور ارادے پتھریلے. کمرہ در کمرہ خاموش تھا. در و دیوار گواہ بنے ساکت کھڑے تھے. باہر اندھیری رات اپنے سناٹے میں یہ ظلم سمیٹ رہی تھی اور اندر ایک لڑکی اپنے جسم اور روح کی شکست سہ رہی تھی. جب سب کچھ ختم ہوا تب وہ بیڈ پر خاموش ساکت چپ چاپ پڑی تھی. آنکھیں کھلی تھیں مگر نظریں خالی. شاذم اٹھا بیگ اٹھایا اور الماری میں سے پاسپورٹ نکالا. دروازے کے قریب پہنچ کر رکا پلٹا اور دیکھا. اب تم کہہ سکتی ہو کہ تمہیں آوارگی کا مطلب سمجھ آ گیا. یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا. صبح سویرے جب گھر کی ملازمہ نے دستک دی تو کوئی جواب نہیں آیا. وہ سمجھ گئی کہ نئی دلہن تھکی ہوئی ہے. واپس چلی گئی. دوپہر تک کسی نے شاذم کو نہیں دیکھا. اس کی ماں نے فون کیا. نمبر بند. گھر میں چہمگوئیاں ہونے لگی. شام کو اچانک فون آیا. میں نکل چکا ہوں. لندن جا رہا ہوں. ماں نے چیخ کر پوچھا بنا بتائے ایسے کیسے؟ ضروری کام تھا. کمپنی نے جلدی بلایا. اور ہانیہ وہ اکیلی ہے. تم نے ایک بار پلٹ کر نہیں دیکھا؟ دیکھا تھا اور جو دیکھنا تھا وہی دیکھ کر گیا. باقی مت پوچھیں. کال بند ہو گئی. ہانیہ اب بھی کمرے میں بند تھی. ملازمہ کئی بار آئی. آواز دی. دروازہ بجایا مگر وہ نہیں بولی. شام کو چچی نے زبردستی دروازہ کھولا. وہ اندر گئیں تو منظر دیکھ کر ٹھٹک گئیں. ہانیہ ایک کونے میں چادر میں لپٹی بیٹھی تھی. آنکھیں سوجی ہوئی. چہرہ زرد. بیٹا تمہیں کیا ہوا؟ ہانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا. چچی نے سہارا دے کر اٹھایا. پلنگ پر بٹھایا اور پانی کا گلاس دیا. ہانیہ نے ہونٹوں سے لگایا لیکن ایک قطرہ بھی نہ پیا. شاذم چلا گیا لندن؟ چچی نے آہستہ سے کہا. ہانیہ کی پلکیں نہیں جھپکی. سانس جیسے رک گیا ہو.
کچھ لمحے یوں ہی بیٹھی رہی، پھر وہ آہستہ سے بولی، وہ جو آیا تھا صرف لینے آیا تھا، لے گیا سب کچھ اور چھوڑ گیا ایک خاموش قبر۔ رات کو جب داجی کو ساری بات معلوم ہوئی تو وہ برس پڑے۔ شاذم کے والد خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے رہے۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ ابھی کل ہی تو نکاح ہوا تھا۔ اس کا کہنا ہے کمپنی کا معاہدہ اچانک آیا۔ جھوٹ، یہ سب پہلے سے پلان تھا، صرف ضد اور انتقام تھا۔ کسی کے پاس شاذم کا دفاع کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ کمرے کی کھڑکی کھلی تھی، ہوا ساکت مگر پردے یوں ہی بے ترتیب ہل رہے تھے۔ ہانیہ بیڈ پر لیٹی تھی، چادر میں لپٹی، آنکھیں بند، مگر نیند کوسوں دور۔ باہر صبح کی روشنی پھیل چکی تھی، گھر میں روزمرہ کی سرگرمیاں شروع ہو گئی تھیں، مگر اس کے لیے وقت تھم چکا تھا۔ شاذم کے جانے کو 1 مہینہ ہو چکا تھا، فون اب بھی بند تھا، کسی کو اس کی لوکیشن معلوم نہیں تھی، صرف ایک آخری کال، ایک آخری جملہ اور ایک مکمل خاموشی۔ اس روز جب ہانیہ نے صبح اٹھنے کی کوشش کی تو سر چکرایا، واش روم تک کا فاصلہ طے کرنے میں اس کی سانس پھول گئی۔ نیچے آنے کی کوشش کی تو زینے پر ہی بیٹھ گئی۔ ملازمہ نے فوراً آواز لگائی، بی بی جی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ چچی، ماں، نیہا سب جمع ہو گئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ کچھ نہیں، بس معدہ خراب لگ رہا ہے، ہانیہ نے آہستگی سے کہا۔ تم پیلی کیوں لگ رہی ہو؟ نیہا نے اس کے ہاتھ تھامے۔ چچی نے ہاتھ ماتھے پر رکھا، بخار نہیں لیکن کمزوری ہے۔ ماں نے ڈاکٹر بلوانے کا کہا۔ شام کو لیڈی ڈاکٹر آئی، ہانیہ نے کچھ سوالوں کے جواب پر مشکل دی اور آخرکار جب وہ خاموش ہوئی تو ڈاکٹر نے ماں کو باہر بلایا۔ مبارک ہو ہانیہ، امید سے ہے۔ ماں جیسے ساکت ہو گئی۔ کیا؟ جی 2 ماہ کے قریب کا حمل ہے۔ ماں واپس کمرے میں آئی تو قدم لرز رہے تھے۔ ہانیہ نے خاموشی سے ماں کی آنکھیں دیکھی، پھر آہستہ سے بولی، آپ کو پتہ چل گیا؟ یہ سب کب ہوا ہانیہ؟ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں خود نہیں جانتی تھی، بس اندازہ نہیں ہوا۔ چچی اور نیہا کو بلایا گیا، گھر میں جیسے ایک لہر دوڑ گئی۔ کچھ نے حیرت سے دیکھا، کچھ نے چپکے سے آنکھیں پونچھی۔ نیہا نے ایک کونے میں جا کر چچی سے کہا، اب یہ کیا کریں گے؟ شاذم تو ہے نہیں اور اس نے آ کر لینا بھی نہیں، اب بچی کو سہارا دینا پڑے گا۔ رات کے کھانے پر سب خاموش بیٹھے تھے، کوئی سوال نہیں، کوئی تبصرہ نہیں۔ داجی کو جب خبر دی گئی وہ کئی لمحے خاموش بیٹھے رہے، پھر دھیرے سے بولے، ہم نے جو بیج بویا وہی کاٹ رہے ہیں، غلطی ہماری تھی۔ ادھر ہانیہ کے کمرے میں ماں بیٹھی تھی، ہاتھوں میں گرم دودھ کا گلاس، نظریں بیٹی کے چہرے پر۔ اب کیا چاہتی ہو ہانیہ؟ کچھ بھی نہیں، پڑھائی، اسکول چھوڑنا چاہتی ہوں، اب کسی چیز سے دلچسپی نہیں رہی۔ نہیں بیٹا، ایسا مت کہو، یہ تمہارا خواب تھا، شاذم نہیں، اس کا خواب چھیننے کا حق نہیں رکھتا۔ ہانیہ خاموش رہی، رات کو دیر تک جاگتی رہی، چھت کو دیکھتی رہی، ایک ایک لمحہ جیسے ذہن میں دہراتی۔ اگلے دن نیہا نے سب سے پہلے داجی کو بتایا کہ ہانیہ اسکول چھوڑنے کا سوچ رہی ہے۔ داجی نے بلایا، ادھر آؤ۔ ہانیہ دبے قدموں ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بیٹا، زندگی ایک جھٹکے سے نہیں رکتی، جو کچھ ہوا اس پر پردہ ڈالنا بہتر ہے، مگر تمہیں اپنے لیے جینا ہوگا۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے داجی۔ ہمت تم کرو گی، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ ہانیہ نے پہلی بار داجی کے سامنے سر ہلایا۔ چند دن بعد وہ اسکول گئی، فائنل امتحانات کے لیے۔ کلاس فیلوز نے کچھ پوچھا نہیں، بس خاموشی سے استقبال کیا۔ سب جانتے تھے کہ کچھ ہوا ہے، مگر کسی نے کچھ کہا نہیں۔ جب وہ پیپر دے کر واپس آئی تو ایک بار پھر طبیعت بگڑ گئی، اب الٹیاں بڑھنے لگی تھیں۔ ماں اور چچی نے نرمی سے کہا، تمہارے جسم میں نئی جان پل رہی ہے، اسی لیے۔ ہانیہ نے پہلی بار پیٹ پر ہاتھ رکھا، جیسے یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ واقعی کچھ اس کے اندر پروان چڑھ رہا ہے۔ 2 ہفتے بعد جب داجی نے گھر کے مردوں کو ایک جگہ بٹھایا، انہوں نے صاف کہا، شاذل کا عمل ناقابل معافی ہے، مگر اب ہم ہانیہ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی رونا دھونا نہیں، صرف آگے بڑھنا ہے۔ شاذم کا اب بھی کوئی پتہ نہیں تھا۔ 2 بار کال کی، وہ بھی صرف اپنی ماں کو، اور بچے کے بارے میں کچھ نہ پوچھا۔ ہانیہ نے خاموشی سے سب قبول کیا، بس ایک دن نیہا سے کہا، میرے جسم پر اس کا وار ہے، پر میرے ذہن پر اب اس کا اختیار نہیں۔ یہ خاموشی چیخ بن چکی ہے، مگر یہ چیخ کسی کے کان میں نہیں جاتی، یہ اس کے اندر گونجتی ہے، اسے زندہ رکھنے کے لیے اور شاید ایک دن جواب دینے کے لیے۔ گرمی کی شدت ان دنوں بڑھ چکی تھی، حویلی کی پرانی دیواروں میں بھی ہوا ٹھہر گئی تھی۔ ہانیہ کا آخری مہینہ تھا اور ہر قدم سوچ کر رکھنا پڑتا، سانس چڑھتی، جسم تھکتا، مگر وہ کوئی شکایت نہیں کرتی تھی۔ چچی، نیہا اور گھر کی دوسری خواتین اس کا خاص خیال رکھتی تھیں۔
کمرے میں نئی جھولیاں، چھوٹے چھوٹے کپڑے اور خاموش دعائیں ہر طرف بکھری ہوئی تھیں۔ رات کو اچانک ہانیہ کو درد اٹھا، گھبراہٹ میں سب جمع ہو گئے۔ ماں نے ایمبولینس بلوائی، اسپتال پہنچتے ہی اسے وارڈ میں لے جایا گیا۔ داجی تک کو اطلاع دی گئی، سب نے تہجد میں دعائیں کی۔ صبح فجر سے کچھ دیر پہلے بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ ماں نے ننھی سی بچی کو گود میں لیا، چہرہ بالکل ہانیہ پر گیا تھا، گلابی رنگت، چھوٹی موٹی مٹھیاں اور سوتی ہوئی مسکراہٹ جیسے کسی زخم پر مرہم۔ ہانیہ نے کمزور آواز میں پوچھا، ٹھیک ہے نا؟ ماں نے اس بات میں سر ہلایا، بالکل ٹھیک ہے، تم جیسی۔ چچی نے پاس آ کر کہا، نام سوچا ہے؟ ہانیہ نے آنکھیں بند کی، پھر دھیرے سے بولی، حورین۔ بچی کی پیدائش کے بعد سب خواتین ایک نئے جذبے سے جڑ گئیں۔ حویلی میں جیسے ایک نئی زندگی آ گئی ہو، مگر مردوں کی مجلسیں بدستور خاموش تھیں۔ شاذم اب بھی غائب تھا۔ جب خبر دی گئی، اس کی ماں نے کال کی، بیٹا تم باپ بن گئے ہو، ہانیہ نے بیٹی کو جنم دیا ہے۔ دوسری طرف خاموشی تھی، پھر تھکی ہوئی آواز آئی، مبارک ہو۔ بس کچھ پوچھو گے نہیں؟ ابھی مصروف ہوں، بعد میں کرتا ہوں۔ کال بند۔ ماں نے فون نیچے رکھا اور آنکھیں بند کر لی، جیسے کچھ ٹوٹ کر گر گیا ہو۔ ادھر ہانیہ کو چھٹی دے دی گئی۔ حورین کو گود میں لیے جب وہ پہلی بار حویلی کے دالان سے گزری تو سب نے نظریں جھکائیں۔ کئی چہروں پر نرمی، کچھ پر جھجک، مگر کسی نے کچھ کہا نہیں، جیسے سب نے اسے خاموش باپ کو تسلیم کر لیا ہو۔ اگلے دن نیہا نے ہانیہ کے سامنے بیٹھ کر کالج کا بروشر رکھا، ایڈمیشن کھلے ہیں، تمہیں اپلائی کرنا ہے۔ اب؟ ہانیہ نے حورین کو دیکھتے ہوئے پوچھا، ہاں ابھی۔ یہ تمہاری زندگی کا دوسرا آغاز ہے، اور یہ، اس نے بچی کی طرف اشارہ کیا، اس کے لیے سب ہیں، ماں، میں، چچی، کام والی، تم پڑھائی جاری رکھو۔ ہانیہ نے بروشر ہاتھ میں لیا، کچھ لمحے وہ تصویر دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، میں فارم بھر لوں گی۔ چند دن بعد وہ کالج گئی، فارم جمع کروایا، انٹرویو دیا اور داخلہ ہو گیا۔ داجی نے مکمل سپورٹ دی، کتابیں، یونیفارم، سب انتظام خود کیا۔ میری شرط ایک ہے، داجی نے کہا، اس بار تم صرف پڑھو گی، باقی سب ہم سنبھالیں گے۔ حورین کی پرورش اجتماعی ہوگی، کبھی نیہا اسے گود میں لیے آنگن میں جھولا دیتی، کبھی ماں اسے لوری سناتی، اور اکثر ہانیہ خود رات کو جاگ کر اسے دودھ پلاتی، مگر صبح تیار ہو کر کلاس کے لیے نکل جاتی۔ کالج میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ ماں بن چکی ہے، سب اسے ایک سنجیدہ، خاموش سی طالبہ کے طور پر جانتے تھے۔ ہانیہ بھی کسی سے زیادہ نہیں گھلتی تھی، بس پڑھتی، نوٹس بناتی اور سیدھی گھر آ جاتی۔ شاذم کی جانب سے اب بھی کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ 2 مہینے بعد ایک اور کال آئی۔ اس کی ماں نے جواب دیا، تمہاری بیٹی اب 3 ماہ کی ہے، دیکھو تو صحیح، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ شاذم نے وہی رٹا رٹایا جملہ دہرایا، کب تک بعد میں؟ کال کٹ گئی۔ ماں نے اس بار کسی کو کچھ نہیں بتایا، صرف خاموشی سے بچی کو تھپکنے لگی۔ ہانیہ اب معمول کی زندگی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہر دن وہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھتی، کالج میں بہتر پرفارم کرتی اور شام کو آ کر حورین کے چہرے کو تکتے ہوئے جیسے خود کو سنبھالتی تھی۔ اور شاذم، وہ دنیا کی کسی اور سمت میں تھا۔ بے رخی اب اس کی عادت بن چکی تھی، اور ہانیہ کی زندگی میں بے اعتنائی وہ دیوار مضبوط ہو چکی تھی جس کے پار اب شاید واپسی کا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ ایک عام سی دوپہر تھی، حویلی کے باہر پھاٹک پر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ نیچے برآمدے میں بیٹھے بچے چونکے، ملازمہ دوڑتی ہوئی اندر گئی، بی بی جی وہ شاذم صاحب آ گئے ہیں۔ چچی کے ہاتھ سے چائے کا کپ لرز کر گرا۔ نیہا نے حیرت سے ماں کو دیکھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ماں کچھ بول نہ سکی، صرف آنکھوں میں خالی پن تھا۔ داجی کو اطلاع دی گئی اور آہستہ آہستہ پورے گھر میں خاموش شور پیدا کرنے لگے۔ دروازہ کھلا، شاذم اندر آیا۔ وہ پہلے جیسا نہیں تھا، داڑھی بڑھی ہوئی، آنکھوں کے نیچے ہلکے، چہرہ مرجھایا ہوا۔ اس نے جیسے ہی قدم رکھا، سامنے نیہا، چچی اور راحت نظر آئے، لیکن کسی نے استقبال نہیں کیا۔ السلام علیکم، اس نے آہستہ سے کہا۔ وعلیکم السلام، نیہا نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ میں اچانک آ گیا، کیونکہ پتہ ہے ہمیں تم ہمیشہ سب کچھ اچانک کرتے ہو، احد نے جملہ کاٹ کر کہا۔ ماں کمرے سے نکلی، بیٹے کو دیکھا مگر گلے نہ ملی، صرف اتنا کہا، اوپر کمرہ ویسا ہی ہے، جا کر آرام کرو۔ شاذم کچھ لمحے ساکت کھڑا رہا، پھر خاموشی سے اوپر چلا گیا۔ شام تک کسی نے اس سے بات نہیں کی، کھانے کی میز پر بھی سب معمول کے مطابق رہا، مگر شاذم کے لیے کرسی خالی تھی۔ اس نے نیچے آ کر خود چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اگلی صبح وہ داجی کے کمرے میں گیا۔ السلام علیکم داجی۔ بیٹھو، داجی نے ٹھنڈی آواز میں کہا۔ میں جانتا ہوں میں نے سب کے ساتھ غلط کیا، خاص طور پر آپ لوگوں کے اعتماد کے ساتھ۔ میں معافی مانگنے آیا ہوں۔
ताजी ने सर उठाकर उसे देखा। हमसे? जी, आप सब से। हमने तुम्हें माफ़ किया क्योंकि हम बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन असल माफ़ी तो तुम्हें उससे मांगनी होगी जिस पर तुमने जुल्म किया। शाजिम ने नज़रें झुका लीं। और याद रखो, हानिया अब वो कमज़ोर लड़की नहीं है, वो खुद अपने फ़ैसले करती है। अगर तुम्हें माफ़ किया तो तुम खुशकिस्मत होगे, ना किया तो हम भी तुम्हें कुछ कहने के काबिल नहीं होंगे। दोपहर के वक्त शाजिम नीचे आया। चच्ची और नेहा हुरैन के साथ बैठी थी। वो अब 4 साल की हो चुकी थी, गोल मटोल चुलबुली, बिल्कुल हानिया जैसी शक्ल। शाजिम एक पल को रुक गया, फिर आहिस्ता से बोला, ये मेरी बेटी है। चच्ची ने सख्त लहजे में कहा, हाँ, लेकिन अभी सिर्फ हानिया की है। शाजिम ने धीरे से हुरैन को देखा। उसे नज़रें चुराकर नेहा की गोद में छुप गई। वो पलटकर सीधा हानिया के कमरे की तरफ गया। दरवाज़ा बंद था। दस्तक दी, कोई जवाब न मिला। फिर हौले से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। हानिया मेज़ पर बैठी कुछ लिख रही थी। पलट कर देखा तो निगाह जैसे जम गई। क्या चाहिए? बात करनी है एक बार। उस दिन भी कहा था एक बार, और उस एक बार ने सब ख़त्म कर दिया। मैं जानता हूँ मैं बहुत कुछ बर्बाद कर चुका हूँ। तुम सिर्फ एक रात नहीं, एक ज़िंदगी के सारे रिश्ते, ख्वाब, इज्जत, सब कुछ साथ ले गए थे। मुझे सिर्फ माफ़ी चाहिए हानिया। माफ़ी? तुम्हें लगता है एक लफ्ज़ सब कुछ बदल देगा? नहीं, पर मैं कम से कम अपनी नदामत लेकर आया हूँ। हानिया खड़ी हुई दरवाजे की तरफ गई और खोल कर कहा, यह दरवाज़ा अब भी खुला है, मगर सिर्फ तुम्हारे निकलने के लिए। शाजिम ने पल भर को कुछ कहना चाहा, मगर आवाज़ बंद हो गई। जाओ, वरना मैं खुद आवाज़ लगा दूंगी सबको। वो खामोशी से बाहर निकला। दरवाज़ा बंद हो गया। ऊपर दादी की आंखें बंद थीं, जैसे वो पहले से जानते हो कि यही सब होना है। घर में मौसम बदला नहीं था, लेकिन शाजिम का रवैया बदल चुका था। वो हर वक्त कुछ न कुछ करने की कोशिश में लगा रहता। कभी दादी के पास बैठता, कभी नेहा से बात करने की कोशिश करता, और अक्सर हुरैन को दूर से देखता। हुरैन अब ज़्यादातर नेहा या चच्ची के साथ रहती थी, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरने लगे वो शाजिम की तरफ खिंचने लगी। एक दिन शाजिम ने नेहा से कहा, क्या मैं इसे कहानी सुना सकता हूँ, बस 10 मिनट? नेहा ने एक पल सोचा, फिर हाँ में सर हिलाया। लेकिन हानिया को पता चले तो गुस्सा आ सकता है, तो मत बताना ना अभी, बस मैं इसे महसूस करना चाहता हूँ। उसी रात वो सहन में बैठा जब हुरैन नेहा की उंगली छोड़कर उसके पास आई। आप कौन हो? शाजिम चौंक गया, फिर धीरे से बोला, मैं आपका दोस्त हूँ। दोस्त? वो हंसी। मेरे बाबा तो कोई नहीं। शाजिम ने उसे गोद में लिया। अब से होंगे। अगले चंद दिनों में वो सिलसिला जारी रहा। कहानियाँ, झूले, तस्वीरें बनाना, और कभी कभार बाहों में उठाकर सहन का चक्कर लगाना। पहली बार जब हुरैन ने कहा, बाबा वो देखें तितली, तो नेहा ने चौंक कर हानिया की तरफ देखा, जो इस वक्त बरामदे के सतून के पीछे खड़ी सुन रही थी। हानिया ने कुछ नहीं कहा, बस पलटकर अंदर चली गई, मगर उसके कदम पहले जैसे मजबूत नहीं थे। रात को जब वो अपनी बेटी को सुला रही थी तो हुरैन ने नींद में बड़बड़ाया, बाबा कहानी सुनाएंगे? हानिया ने कंबल ठीक किया, एक लम्हे के लिए बेड पर बैठी और उसे तकती रही। कुछ लम्हे चुप, कुछ सांसें बोझल। अगले दिन शाजिम ने किताबों का एक नया सेट लाया। ये हुरैन के लिए हैं, तस्वीरें हैं, कुछ उर्दू कुछ अंग्रेज़ी। चच्ची ने लेकर रख लिया। हम दिखा देंगे, तुम अंदर ना आना। कब तक बाहर रहूँगा? वो मेरी बेटी है, माँ होने का हक़ पहले अदा हुआ है, तुम्हारा नंबर बहुत बाद में आता है। कमरे की खिड़की खुली। हानिया ये सब सुन रही थी। उस रात जब वो हुरैन को सुलाकर पलटी तो देखा शाजिम सहन के कोने में बैठा, हाथ में खुली कहानी की किताब। अब रोज़ वो तुम्हें याद करती है, तुमने जो बिछा दिया था वही तो काट रहे हैं हम सब, हानिया ने दरवाजे से कहा। शाजिम ने सर उठाया। काश ये सब कुछ वक्त पर समझ आता। अब समझ आ भी गया तो क्या, नुकसान मुकम्मल हो चुका। नुकसान का मदावा शायद ना हो, लेकिन कफ़ारा तो अदा कर सकता हूँ। उसने आहिस्ता से कहा, तुम्हें लगता है एक बेटी के सहारे तुम मेरे अंदर दाखिल हो जाओगे? नहीं, मैं सिर्फ दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ, अंदर आना या ना आना तुम्हारी मर्जी है। वो खामोश हो गई और वापस पलट गई। कुछ दिन गुजरे। अब हुरैन दिन में कई बार शाजिम को ढूंढती, बाबा कहाँ हैं? बाबा ने मुझे पिंक कलर दिया था, बाबा कहानी पूरी नहीं हुई। और हर बार हानिया का दिल जैसे कोई छोटा पत्थर मारता। एक रात जब हुरैन जिद करके शाजिम के कमरे में जाकर सोई तो हानिया खामोशी से उसके पीछे गई। दरवाज़ा हौले से खोला। अंधेरे कमरे में मध्यम रोशनी। शाजिम बेड के किनारे पर बैठा बच्ची को थपक रहा था। हानिया दरवाजे पर रुक गई। क्यों कर रहे हो ये सब? उसकी आवाज़ भीगी हुई थी। शाजिम ने पलटकर देखा, क्योंकि शायद यही एक रास्ता है खुद को इंसान साबित करने का। तुम्हें लगता है सब ठीक हो जाएगा? नहीं, बस चाहता हूँ तुम एक दिन इतना माफ़ कर दो कि मैं खुद को सज़ा देना बंद कर सकूँ। हानिया कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से अंदर आई, बेड के किनारे पर बैठ गई। हुरैन की नन्ही उंगली शाजिम के हाथों में थी और दूसरी माँ की गोद में सिमटी हुई।
یہ بچی ہر روز مجھے توڑتی ہے، ہر بار بابا کہہ کر میری ساری کوششیں بیکار کر دیتی ہے۔ ہانیہ کی آواز لرزنے لگی۔ شاذم نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ہانیہ نے وہ ہاتھ نہ جھٹکا اور نہ قبول کیا، بس آنکھیں بند کی اور آہستہ آہستہ اس کے کاندھے پر سر رکھ دیا۔ میں بہت ٹوٹ گئی تھی، وہ رہانسی ہوئی۔ شاذم نے مدھم لہجے میں کہا، اب اگر اجازت دو تو جوڑ بھی دوں۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ لمحہ معافی کا نہیں تسلیم کا تھا کہ زخم باقی ہے مگر شاید بھرنے کی ہمت اب جاگ رہی ہے۔ صبح کی روشنی ہلکے ہلکے صحن میں اتر رہی تھی۔ حویلی کے بڑے درخت کے نیچے بچھی چارپائی پر شاذم خاموش بیٹھا تھا، ایک ہاتھ میں گرم چائے کا کپ، دوسرے میں وہی تصویریں جو کل رات حرین نے رنگین کی تھی۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بنے رنگین پھول، کچے کچے دل، اور نیچے لکھا ہوا تھا بابا کے لیے۔ ہانیہ نیچے آئی تو قدم خود بخود رک گیا۔ اس نے وہی تصویر دیکھی تھی رات سونے سے پہلے، مگر اب شاذم کے ہاتھ میں تھی۔ کب تک یہ رنگوں کی آڑ لیتے رہو گے؟ شاذم نے سر اٹھایا۔ جب تک تم فیصلہ نہیں کرتی۔ فیصلہ؟ تم نے موقع ہی کب دیا کہ میں فیصلہ کرتی؟ اسی لیے اب مانگ رہا ہوں، اس بار سب کچھ تمہاری مرضی سے ہوگا، میرا نہیں۔ ہانیہ نے ایک لمحے کو نظر چرائی، پھر واپس اوپر چلی گئی۔ بات ابھی باقی تھی۔ دن کے وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹھی حرین کو تیار کر رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ شاذم تھا، ہاتھ میں ایک سفید لفافہ۔ یہ کیا ہے؟ جو کہنے کی ہمت نہیں ہو سکی وہ لکھ دیا۔ اب خط لکھنے لگے ہو؟ بات کہنے سے زیادہ سننے کا موقع دینا سیکھا ہے۔ ہانیہ نے خط لیا، دروازہ بند کیا اور پلنگ پر بیٹھ کر پڑھنا شروع کیا۔ ہانیہ، میں وہ سب کہنا چاہتا ہوں جو شاید زبان سے کبھی نہ نکلے۔ تمہاری آنکھوں میں جو خاموش طوفان ہے وہ میری بنائی ہوئی دنیا کی سب سے بڑی سزا ہے۔ میں معافی نہیں مانگوں گا صرف لفظوں میں، وہ سب تو میں پہلے ہی بول سکتا ہوں، لیکن اب صرف یہ وعدہ کر سکتا ہوں، میں تمہاری مرضی کے بغیر تمہاری زندگی میں داخل نہیں ہوں گا۔ حرین میری بیٹی ہے مگر تم اس کی دنیا ہو، میں صرف سایہ بنوں گا۔ اگر تم نے کہا میں دوبارہ واپس چلا جاؤں گا، مگر اگر تم نے اجازت دی تو میں ہر دن اپنے عمل سے ثابت کروں گا کہ میں وہ شاذم نہیں رہا۔ شاذم۔ ہانیہ نے خط طے کر کے رکھ دیا۔ حرین ماں کی گود میں بیٹھ چکی تھی۔ ماما بابا کو بلائیں، وہ تتلی دکھا رہے تھے۔ ہانیہ نے بیٹی کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے آہستہ سے کہا، بابا مصروف ہوں گے بعد میں۔ شاذم کو وہ داجی کے پاس بیٹھی تھی، ان کی دوا کا وقت ہو چکا تھا۔ تمہارا چہرہ بدل گیا ہے ہانیہ، داجی نے کہا۔ دل کی کیفیت چہرے سے چھلکتی ہے، ابھی دل کچھ کہتا ہے دماغ کچھ اور۔ بیٹی تم سے غلطی ہوئی نہ شاذم سے، بس فرق یہ ہے کہ اب وہ مان رہا ہے، تم معاف کر سکتی ہو چاہو تو۔ رات کو صحن میں سب جمع تھے، نیہا، چچی، حرین، سب موجود تھے۔ شاذم خاموشی سے سب کے درمیان بیٹھا تھا۔ ہانیہ اندر سے نکلی اور سب کے سامنے آ کر بولی، مجھے کچھ کہنا ہے۔ سب چونکے۔ شاذم نے نظریں اٹھائیں۔ داجی نے سر ہلایا۔ شاذم، تم چاہتے ہو کہ میں سب بھول جاؤں، سب معاف کر دوں؟ نہیں، صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے وہ موقع دو جس کے لیے تمہیں کبھی بھی مجبور نہیں کیا جا سکے گا۔ ہانیہ نے چند لمحے توقف کیا، پھر دھیرے سے کہا، اس بار تمہارے لفظوں پر نہیں تمہارے عمل پر اعتبار کروں گی۔ صحن میں خاموشی چھا گئی۔ شاذم نے آہستگی سے سر ہلایا، کچھ بولا نہیں، صرف آنکھوں سے وہ وعدہ دیا جس کا وزن کئی لفظوں سے زیادہ تھا۔ رات کو جب سب کمرے میں جا چکے تھے، ہانیہ نے کھڑکی کھولی، باہر دیکھا۔ شاذم وہیں بیٹھا تھا، وہی تصویریں، وہی چائے، وہی انتظار۔ ہانیہ پلٹ کر بیٹی کے پاس گئی، کمبل اڑایا اور ایک پل کو اس کے چہرے کو دیکھا، پھر ایک مسکراہٹ لبوں پر آ کر رک گئی۔ پوری نہیں تھی لیکن موجود تھی، کہانی ختم نہیں ہوئی، شاید یہ اختتام نہیں، کسی نئے آغاز کا پہلا صفحہ تھا۔